بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جن کی غزل کریں گے ان کا نام ہے حضرت موہانی۔ حضرت موہانی کی غزل کا پہلا شعر ہے: دعا میں ذکر کیوں ہو مدعا کا، کہ یہ شیوا نہیں اہل رضا کا۔ مندرجہ بالا شعر اردو کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ اس کے شاعر ہیں حضرت موہانی۔ حوالہ شاعر: حضرت موہانی جدید انداز غزل کے شاعر تھے۔ صنف غزل کے حوالے سے ان کی شاندار خدمات کے سبب انہیں رئیس المتغزلین کا کہا گیا، یعنی اتنے کہنا چاہیے کہ امیر ترین تھے یہ غزل کہنے میں۔ جو الفاظ ان کے پاس تھے وہ دوسروں کے پاس اس طرح موجود نہ تھے۔ تشریح: حضرت موہانی کہتے ہیں کہ میں اپنی حاجات اور خواہشات دعا اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہوں۔ وہ تو ہمارا رب ہمارے ظاہر پوشیدہ سارے اعمال سے واقف ہے، ہماری ضرورتوں اور حاجتوں کو جانتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس حال میں رکھے ہمیں اس میں خوش رہنا چاہیے، اسی میں ہماری خوشی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش رہنے والے اپنی ضروریات اور حاجات کا ذکر اللہ سے نہیں کرتے بلکہ نماز سے مدد لیتے ہیں۔ ہمیں ہمت سے دعا سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ ہمارے تمام مصائب اللہ تعالیٰ کے حضور ہی جا کر حل ہوں گے۔ اس غزل کے دوسرے شعر کی طرف ہم آتے ہیں: طلب میری بہت کچھ ہے مگر کیا کرم تیرا ہے ایک عطا کا۔ اس شعر میں حضرت موہانی کہتے ہیں کہ میری تو ہزاروں خواہشیں ہیں، ایک پوری ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، مگر میرا رب، میرا مالک اللہ ہر وقت عطا کرنے والا ہے، مجھے ہر وقت نوازتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم و عطا کی نعمت ختم ہی نہیں ہوتی، وہ اپنے بندے کو عطا ہی عطا کرتا رہتا ہے۔ اس کی رحمت کا دریا کبھی ختم نہیں ہو سکتا، لیکن ہم انسان ناشکرے ہیں، ذرا ایک طلب پوری نہیں ہوتی تو شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ ہم مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں لیکن وہ دیتے دیتے نہیں تھکتا۔ اس غزل کا تیسرا شعر ہے: نثار ان پر ہوئے اچھے رہے ہم، تقاضا تھا یہی خونِ وفا کا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کے احکامات کو بغیر چوں چرا ماننا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا ہے اس پر عمل پیرا ہونا ہے، اور جن چیزوں کے لیے اللہ نے منع کیا ہے ان کو چھوڑ دینا ہے۔ اپنے نفس پر اپنی ذات کو مارنا ہے، خود کو فنا کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی سے وفا کا تقاضا ہے۔ اپنی ذات سے زیادہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ چوتھا شعر ہے: گناہ گارو چلو عفو الہی، بہت مشتاق ہے غرض عطا کا۔ اس شعر میں شاعر اپنے جیسے دوسرے گناہ گاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کبھی بھی رحمت الہی سے مایوس نہ ہونا۔ اس دنیا میں کون ایسا ہے جس سے کوئی گناہ یا غلطی سرزد نہ ہوئی ہو؟ ہر شخص کوئی نہ کوئی غلطی کر دیتا ہے، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی درگزر کی چادر اتنی بڑی ہے کہ وہ ہمارے تمام گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ صرف اور صرف ندامت کے چند آنسو چاہیے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے آگے ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہے، شرمندہ ہے، تو اسے ضرور معاف کر دیتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ شعر نمبر 5 ہے اس کا: جفا کو بھی وفا سمجھو کہ حسرت، تمہیں حق ان سے کیا چوں چرا کا۔ اس شعر کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک اس میں اس طرح کریں گے: اس شعر میں شاعر خود کو مخاطب کر کر کہتے ہیں کہ محبوب کی جفا کو وفا سمجھو۔ اگر وہ جفا کرتا ہے تو محبت کا تقاضا ہے کہ تم اس سے محبت کرتے رہو، اس سے وفا کرتے رہو۔ تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس سے بحث کرو، اس سے تکرار کرو، برداشت کرو اور وفا کرو۔ عشق حقیقی کے معنی میں یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کے بارے میں یہ آتا ہے۔ اس شعر کی تشریح کچھ یوں ہے: کبھی ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے، کبھی کوئی تکلیف ہمیں زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ اسے محبت کا تقاضا کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا میں راضی رہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس نصابی مشق جو ہے صحیح درست جواب پر نشان لگائیں۔ اس غزل کے شاعر کا نام کیا ہے؟ یعنی کہ اس غزل کے شاعر کا نام
سید فضل الحسن، حسرت موہانی انہوں نے رکھا تھا، مطلب حسرت جو ہے وہ ان کا تخلص ہے۔ غزل میں قافیے کا ہمیشہ آتا ہے کیا؟ ردیف سے پہلے، قافیہ جو ہے ہمیشہ ردیف سے پہلے آتا ہے۔ مطلق کہتے ہیں غزل کے پہلے شعر کو، مطلع کہتے ہیں، مطلع کہتے ہیں غزل کے پہلے شعر کو۔ اہل رضا کا مطلب ہے کہ اللہ، جو بندہ اللہ سے راضی ہے، اہل رضا وہ لوگ ہوں گے جو بندے جو ہیں اللہ سے راضی ہیں، وہ انہیں کہتے ہیں۔ تیری کرم ہے کا دریا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کرم کا دریا ہے وہ کبھی بھی لبریز نہیں ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے کالم کو آپس میں ملانا ہے ہم نے۔ مدعا کا مطلب ہوتا ہے مقصد، یعنی سمجھ لیں یہ الفاظ معنی ہیں۔ طلب کا مطلب خواہش، عطا کا مطلب بخشش، نثار کا مطلب قربان، مشتاق کا مطلب خواہش مند۔ جو اس کے ضروری ترین چیزیں تھیں میں نے کرا دی ہیں آپ لوگوں کو، اس سے زیادہ جو باقی چیزیں ہیں وہ ایسی اہم نہیں ہیں۔ جو گرامر ہے وہ میں انشاءاللہ گرامر کا باقاعدہ ایک پورشن بناؤں گی، اس میں کراؤں گی۔ اسے آپ لوگ خود بھی زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں، اور دوسروں کو بھی اس کو شیئر کریں تاکہ اس لاک ڈاؤن میں سب لوگ پڑھ لیں۔ یہ کتاب بھی نہیں مل رہی ہے ابھی، جو بچے مجھے بتا رہے ہیں کہ مس بک شارٹ ہو چکی ہے، کیونکہ 9 کو بھی اردو کی بک چاہیے اور میٹرک کو بھی اردو کی بک چاہیے، تو مارکیٹ میں موجود نہیں ہے۔ یہاں پر سب چیزیں موجود ہیں، اہم نوٹس وغیرہ۔ خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو بھی بتائیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کریں۔ اچھا جی، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔